بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس شہید کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد دلائیں گے۔ وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالی اس سے سوال کرے گا، دنیا میں تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا جو میں نے تجھے عطا کی تھی؟ وہ شہید کہے گا، اے میرے رب، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے راستے میں جنگ کی اور میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے جنگ کی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ فلاں شخص تو بڑا بہادر تھا، تو یقیناً وہ تو کہا جا چکا ہے، لوگوں میں تیری بہادری مشہور ہو چکی ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا۔ اس شخص کو فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی عطا کردہ نعمت یاد دلائے گا اور پوچھے گا، ان نعمتوں کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ، میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور میں تیری رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو یقیناً لوگوں نے یہ سب کچھ تیرے متعلق کہہ دیا۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت مال دیا، ہر طرح کی دولت سے نوازا۔ اس آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عطا کردہ نعمت یاد دلائے گا اور کہے گا کہ میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جہاں تو مال کو خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو یقیناً لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اس کو بھی پچھلے دو لوگوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو لوگوں کی ذرا سی واہ واہ کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ نیکی جس کو صرف اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں میں اپنی بات منوانے کے لیے اس کو سب کے سامنے دکھا کر کرتے ہیں، جس سے صرف ان کی نیکی ہی ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے غضب کے بھی حقدار بن جاتے ہیں۔ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو جو کہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کو ہی نہیں، بلکہ ہر اس عمل کو جو صبح سے لے کر شام تک ہم کرتے ہیں اس کو اپنے رب کے لیے بنا دیں۔ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ یہ کہ اپنے نیک عمل کو ہم لوگوں کو دکھا دکھا کر ضائع کرتے رہیں۔ اس سے ہمارا عمل ضائع بھی ہو جائے گا اور ہم خدا کے غضب کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنا لے۔